تو محدث کبیر کہتے ہیں، لیکن میں محدث کبیر کہتا ہوں۔ محدث اور محدث کا میں کیا فرق ہے یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس لیے کہتا ہوں محدث کبیر کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بارگاہ رسالت میں اتنی رذیل گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ مولا کائنات ان کی نسل کے سلسلے میں گستاخی و بے ادبی کرتے کرتے ہمیں تو نہیں کہہ سکا، نشانے پر ہم ہی تھے اور ہم ہی آج بھی ہیں، لیکن یہ ہمیں کہنے کی اولاد رسول کی مذمت اور ذلت کا سودا کرنے والے کو پر یہ بہت بڑی لعنت ہوئی کہ کہنے چلا تھا ہمیں کہے بیٹھا مصطفیٰ کو، اور ایسی رذیل تہمت اس شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جو نہ یہودیان مدینہ کو نصیب ہوئی تھی، نہ مشرکین مکہ کو نصیب ہوئی تھی، نہ ابن عبد الوہاب نجدی کو نصیب ہوئی، نہ آج تک ان کی ذریت کو نصیب ہوئی تھی، اور وہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت۔ آپ سب نہ جانے کتنی تقریریں علماء سے سن چکے ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی آپ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زنا کی بھی تہمت لگ سکتی ہے، کوئی لگا سکتا ہے۔ مستشرقین عیسائیوں نے، یورپ کے عیسائیوں نے کم مذمت نہیں کی ہے، یہودیوں نے کم مذمت نہیں کی ہے، سرکار کی شان میں توہین کم نہیں کی ہے، انہیں بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سرکار پر ناپاکی کی تہمت لگاتے، لیکن اس شخص نے ہم سادات کچھوچھا کے متعلق یہ کہا، اس کی یہ ورڈنگ ہے کہ کچھوچھا کے کچھوے، کچھوا کہو چاہے کچھ بھی کہہ دو ہم سب برداشت کر لیں گے، اپنے آقا کی شان میں توہین تو برداشت نہیں کریں گے، ہمیں کچھ بھی کہہ دو ہم برداشت کر لیں گے، ماں بہن بیٹی کی گالی دو وہ بھی بک چکے، وہ بھی ہو چکا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ سرکار کی لفظ سرکار کی پر توجہ دیجیے، سرکار کی نسل ناپاک ہے، سرکار کی نسل ناپاک ہے، تو نسل ناپاک کیسی ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نسل پاک کون ہے، نسل ناپاک کا فرق آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نسل پاک مزید وضاحت کر دوں، جو آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نسل پاک ہوتے ہیں، انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں، چھاتی سے لگاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں اپنا لال کہتے ہیں، لیکن وہ بچے جو گٹر میں کے کنارے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ملتے ہیں، انہیں آپ نسل ناپاک کہتے ہیں۔ اس کا عرف کی بولی میں دوسرا نام ہے، میں وہ بولی نہیں لینا چاہتا، اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، کہ اسے لوگ کیا کہتے ہیں، حلالی کی جگہ پر دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نسل ناپاک ہے، حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس نسل کا کوئی قصور ہے، نسل کا قصور ہے، جو گٹر کے کنارے ملتے ہیں، جو کچرے کے ڈھیر پر بچے ملتے ہیں، جو جھاڑیوں میں بچے ملتے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہمارے سارے علماء اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بچہ بے قصور ہوتا ہے، ہر سلیم العقل آدمی اس بچے کو بے قصور ہی کہتا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں، سب کچھ اسی انداز سے ہوا جو انداز شرعی ہے، اسلامی ہے، اخلاقی ہے، سماجی ہے، لیکن بس فرق یہ ہوا کہ ایک بغیر شادی کے ہوا، ایک شادی کے ساتھ ہوا۔ سماجی اور شرعی، اسلامی، دینی، مذہبی رسم کے ساتھ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بچے کی پیدائش میں، اس کے اسباب میں، اس کے طریقے میں، لیکن جو بچہ خلاف اخلاق ہوتا ہے اس بچے کو لوگ غلط بچہ تصور کرتے ہیں، گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بچہ فی نفس ہی اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہر سماج کا تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اس کے والدین کا قصور ہے، اور جب یہی نسبت سرکار کی طرف ہوگی، لفظ سرکار کی کہہ کر کے ہمیں کہا گیا
हम तो बेकसूर निकले, हम तो बेकसूर निकले, कसूर किसका निकला? मैंने इस जुमले पर जो उन्होंने 2 मरतबा अपनी तकरीर में, एक शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस पीलीभीत, दूसरे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस नागपुर में, आज के तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने कही थी। मैंने जब से उनको काफिर कहना शुरू किया। और आप खुद बताइए, इंसाफ की निगाह से बताइए, ऐसा सरकार की शान में इतनी बदतरीन गुस्ताखी करने वाला कुछ भी हो, भैया इबलीस से बड़ा अल्लामा हो सकता? इबलीस से बड़ा कोई अल्लामा है? वो भी इबलीस से बड़ा ही नहीं अल्लामा। जब इबलीस काफिर हो सकता है तो इबलीस के नक्शे कदम पर चलने वाला, मैं तो कहता हूं इबलीस को भी ये गाली नसीब नहीं हुई, इबलीस को भी ये गाली नसीब नहीं हुई, इबलीस की ज़ुर्रियत को भी ये नसीब नहीं हुई जो इस शख्स ने कहा अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर अपनी लानत बरसाए और आखिरत में उसका आखिरत क्या तो बहुत बाद में है। लोग कहते हैं वहाँ क्या होता है, कौन देखता है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया ही में हमें दिखा दे कि अल्लाह के हबीब पर ऐसी गलीज़ लानत गलीज़ तोहमत लगाने वाला दुनिया में किस अंदाज से ज़लील खार तो हो रहा है वो, लेकिन ऐसे अंदाज से मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ज़लील खार करे कि ताकि दुनिया के लिए दर से इबरत बन जाए जैसे इबलीस दर से इबरत बने। अज़ीज़ान मिल्लत, उस शख्स ने एक नया शोशा छोड़ा है, नया फितना छोड़ा। वो शख्स कहता है हदीस की किसी किताब में नहीं कि मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा हुए। एक नया शोशा उसने छोड़ा है, मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना बात है, जिस पर सारे अकाबरीन उलमा, जिस पर हमारे असलाफ उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्करीन, फुक़हा सब अब तक यही कहते रहे, अपनी तकरीरों में बयान करते रहे, अपनी मजलिसों में कहते रहे, मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा में, सबका इत्तेफाक रहा है। अगर इनको हम इनकी ये बात मान ले, कहते हैं कि मौलाए कायनात नहीं बल्कि हकीम बिन हिज़ाम की विलादत हुई। अब हकीम बिन हिज़ाम कोई रावी हदीस तो मुझे नहीं मिला कि वो रावी हदीस रहे हों, या किसी सहाबी का नाम हकीम बिन हिज़ाम रहा हो, मेरे इल्म में नहीं है, वल्लाह आलम जो भी रहे हो। उनका ये कहना है कि हकीम बिन हिज़ाम की विलादत हुई, मौलाए कायनात की नहीं। तो अब ये एक नया शोशा छोड़ा गया है। मैं कहता हूँ, आपसे एक सवाल रखता हूँ, क्या हमारे अकाबरीन व असलाफ जो कहते रहे हैं वो सब एक जाहिलों की जमात थी? उन्होंने उनकी नज़र से यह हदीस नहीं गुजरी जो इन्होंने देख लिया। मुहद्दिसीन किराम की एक बड़ी अजीम तादाद गुजरी, फ़ुक़हा की अजीम तादाद गुजरी, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम हम्बल, बहुत सारे अइम्मा दीन गुजरे। ये सब जाहिलों की जमात थी। इनको ये हदीस नज़र आई नहीं आई जो ये कहते हैं कि वो हकीम बिन हिज़ाम पैदा हुआ था, अली नहीं पैदा हुआ। मैं कहता हूँ ये मुकाबला उस वक्त होगा, ये बात उस वक्त कही जाए कि जब मौलाए कायनात की विलादत से खाने काबा में मौलाए कायनात की अजमत बढ़े। काबा में पैदा होना अजमत की बात हो जाए मौला अली के लिए, तब एतराज़ किया जाए तो बात समझ में भी आती है। अगर हकीम बिन हिज़ाम पैदा हुआ तो उसको अजमत मिली होगी खाने काबा में पैदा होने से, लेकिन हमारा तो ईमान ये है कि काबा में पैदा होना मेरे अली की अजमत नहीं, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरी फिक्र है कि मेरे मौलाए कायनात की इसमें कोई फजीलत नहीं। खाने काबा क्या है? अल्लाह के हुक्म पर तामीर करदा एक घर है, ईंट और पत्थरों का तामीर करता एक घर है जो मुख्तलिफ दौर में शहीद हुआ और तामीर होता रहा, उसका जाविया बदलता रहा, कभी 4 कोना रहा, कभी 5 कोना रहा। आखिरी तामीर हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ की है जो आज भी चली आ रही है, 4 कोने का।
عہد رسالت میں 5 کونے کا تھا. بہرحال وہ ایک گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اللہ نے اسے اپنی نسبت دے دی، میرا گھر، میرے لیے ایک گھر بناؤ. اللہ کو گھر کی حاجت ہے؟ گھر کے لیے جسم چاہیے. میرے جملوں پر توجہ دیجیے گا، میں آج عام تقریر نہیں کر رہا ہوں، عام خطابت نہیں ہے میری. اللہ تعالیٰ کا جسم گھر کسے چاہیے؟ جسم والے کو. اور جو جسم سے پاک ہو اسے گھر کی کوئی حاجت نہیں. اسی لیے اس نے فرمایا میرے لیے گھر بناؤ، میرے لیے گھر بناؤ. میرے لیے اس لیے، اللہ کو تو یقیناً گھر کی حاجت نہیں، لیکن اللہ کی بندگی کرنے والوں کو تو حاجت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بندگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام فرمایا کہ میری بندگی کرنے والے اسے اپنا قبلہ بنا لے. اللہ تعالیٰ مہان رونق افروز نہیں ہے، صرف نسبت الہی اسے حاصل ہے. یہ تو میرے مولا نے پیدا ہو کر کھانے کی عظمت کو 4 چاند لگا دیا. نہ مولا پیدا ہوتے نہ کھانے کعبہ کو اتنی عظمت ملتی. ہر گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر کہی جاتی ہے. کھانے کعبہ بس فرق یہ ہے کہ اپنے علاقے کی مسجدوں کو ہم آپ بناتے ہیں، وہاں 2 انبیاء نے بنایا. انبیاء علیہ السلام کی نسبت، ان کے ہاتھوں کی برکت ہے اس گھر میں، اور اللہ نے اسے نسبت تو سبھی مسجدوں کو. انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ پتھر جمع کیے گئے اور اللہ کا گھر تعمیر ہوا. تو انبیاء علیہ السلام نے بنایا گھر، لیکن گھر کی عزت، گھر کا وقار، گھر کی شان، گھر کی ہیبت، گھر کا دبدبہ، گھر کی بقا، گھر کا عروج، گھر کی عظمت گھر والے سے ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. علی اس لیے پیدا ہو گئے خانے کعبہ میں تاکہ اس گھر کو گھر والے سے عزت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خانے کعبہ بھی علی ہو جائے، علی پیدا ہو تاکہ خانے کعبہ بھی علی ہو جائے. ابھی تو صرف ہاتھوں کی نسبت تھی، اب علی کے وجود سے اسے نسبت حاصل ہو گئی. اب خانے کعبہ کی عظمت اور زیادہ ہو. اور پھر جس پر سارے علماء اکابرین سب کا اتفاق ہو، اس سے انکار کر کے تمہیں ملا کیا؟ اس کا مطلب یہ بغض علی ہے. اگر بغض علی نہ ہوتا سینے میں، اور یہی بغض ہی تھا جس نے چیلنج کرایا تھا کہ کوئی ثابت کر دے کہ مولا علی جو ہے سید ہیں، یہ بغض علی تھے. اجزان ملت کوئی جاہل کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، جو عربی زبان کی معلومات رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، عربی کی معرفت جسے حاصل ہو، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا. ہاں، کہ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے.